السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ چار ایسے نبی جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں، لیکن وہ کہاں ہیں اور ان کے بارے میں مختلف احادیث اور روایات میں کیا ذکر ملتا ہے؟ کیا وہ واقعی زندہ ہیں اور ہم میں موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چار انبیاء کرام علیہ السلام میں سے دو کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور دو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زمین پر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا۔ آپ نے دعوت حق کا پیغام دینا شروع کیا، مگر یہودیوں کو یہ بات ناگوار لگی کہ انہی میں سے ایک نوجوان اٹھے اور پیغمبری کا دعویٰ کر کے ان کو ان کے آباء و اجداد کے دین سے متنافر کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کے لیے ایک آدمی کو مقرر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عین موقع حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور لوگوں نے اس شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں قتل کر دیا۔ دوسرے نبی حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، ایک بار میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے تو ہمیں ایک سفید بزرگ دکھائی دیے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے اور وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا۔ میں ان کے پاس گیا تو اس بزرگ نے مجھے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاؤ، کہو کہ الیاس علیہ السلام ان سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کافی دیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام شام کے لوگوں کی طرف رہنمائی کے لیے بھیجے گئے۔ ان کی قوم ایک سونے کی بت کی پوجا کرتی تھی، اس کے ساتھ 4 چہرے تھے، اور آپ اپنی قوم کو شرک جیسے فعل سے باز رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ آپ قیامت تک زندہ رہیں گے اور آپ کو خوشی پر انسانوں کی رہنمائی کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال مکہ مکرمہ میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور حج بھی ادا کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کون نہیں جانتا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے، اس کی وجہ سے وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ لیکن اس سلسلے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں میں رہتے ہیں اور وہیں سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں خدا کے ایک نیک بندے کے طور پر کیا گیا ہے، جنہیں علم عرفہ سے نوازا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد ایک بادشاہ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد حضرت خضر علیہ السلام ان کی بادشاہیت سنبھالے، لیکن آپ نے صاف منع کر دیا اور جنگلوں میں نکل گئے اور عبادت میں جی لگانے لگے اور اپنی ساری زندگی اسی میں وقف کر دی۔ اور روایات میں ہے کہ آپ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کی طرح ہر سال حج کرتے ہیں۔ کچھ روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ایک ہی ہیں، لیکن بعض روایت اس بات کی نفی بھی کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ملاقات کا ذکر تفصیل سے قرآن مجید کی سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 2 سورتوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم کی آیات نمبر 55 میں خدا نے آپ کو سچا نبی کہا ہے۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 86-85 میں اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا گیا ہے۔ بائبل کے مطابق آپ کا نام ذوق تھا اور آپ یاد کے بیٹے تھے۔ آپ نے 365 برس کی عمر پائی اور پھر
معجزات خاکی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی تھے۔ آپ دن بھر سلائی کرتے رہتے اور دن بھر آپ کی زبان ذکر الہی سے مشغول رہتی اور آپ کے پاس اتنی نیکیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں جتنی کہ روح زمین میں ہر کسی کے پاس نہ ہوتی۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے روح قبض کرنے کے لیے تو آپ نے کہا مجھے اپنے ساتھ آسمانوں پر لے جاؤ۔ آپ اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میری روح آپ خود قبض کریں، جبکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ یوں ہی زندہ آسمانوں پر چلے گئے تھے اور آسمانوں اور جنت اور دوزخ کے سیر کے بعد آپ نے ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول منظور فرما لیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔